السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس. اس سے پہلے کہ آپ اس پر بات کریں گے، آپ کل کا جو لیسن ہے میں نے آپ کو دیا تھا ایک اسٹیٹمنٹ: یو کین فلائی ڈائریکٹلی فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس یوزنگ پیراملٹری اسپیشل راکٹس. میں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی ذخیم کتاب ہے. اس میں بہت سارے آرٹیکلز 395 آرٹیکلز جو اوریجنل جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تھے، اور آج اس سے زیادہ ہے، اور اس کے 22 پارٹس ہیں. ان آرٹیکلز اور ان پارٹس کو یاد رکھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو میں نے آپ کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جو آپ یاد رکھ سکیں: یو کین فلائی ڈائریکٹلی فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس یوزنگ پیراملٹری اسپیشل راکٹس. یہ یاد رکھنا تو آسان ہے. یہ آپ کو آسانی دے گا کہ پارٹس جو آپ کے لیے اہم ہے 10-11 پارٹس یاد رکھنا، وہ آپ یاد رکھیں گے ان کے یہ پہلے حروف کو دیکھ کر. چلے، یو آپ کو یاد ہوگا کل بھی کیا آپ نے. یو یہ 1 ہو گیا، یعنی 1 پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ڈیلز ود یو، یونین. ٹھیک ہے، آپ فوکس کریں. تو اس کے بعد پہلا یہ جو ان سرکل ہے سی. سیکنڈ سٹیزن شپ. یہ حروف ہیں، ان کے پہلے حروف آپ انسرکل کریں اور انہیں اس طرح لکھیں ترتیب میں. اور ایف، پھر ایف ہے یہاں، ایف تھرڈ. 3 فنڈامنٹل رائٹس. ڈی فورتھ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی. از اٹ فوکس اٹ. تو ایف 4A، یہ ہے 4A فنڈامنٹل ڈیوٹیز. یو یہ 5 ففتھ پارٹ یونین. ایس 6th پارٹ اسٹیٹس. یو 8 پارٹ. 7 پارٹ نہیں ہے یہاں، بیکاز 7 پارٹ جو تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا، وہ ڈیلیٹ کیا گیا ہے. 7 پارٹ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو 8 پارٹ ہے یونین ٹیریٹریز، اور 9th پارٹ جو ہے وہ ہے پنچایت. تو ایم یعنی 9A یہ بعد میں انسرٹ کیا گیا ہے میونسپلٹی. اینڈ ایس گو 10th پارٹ جو ہے وہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے بارے میں. یہ پارٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے بارے میں ہے. اور آر لاسٹ پر جو آپ کے لیے یاد رکھنا ہے 9th پارٹ 10th اور 11th پارٹ ریلیشن بٹوین اسٹیٹس اندر کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے ان کی. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو دیا تھا اس لیے کہ آپ یہ جو پارٹس ہیں کچھ اہم پارٹس یاد رکھیں گے، یاد کرنے میں، ذہن میں رکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. ادروائز یہ ڈفیکلٹ بنتا ہے کہ یہ پارٹس کیسے یاد رکھیں گے. اسی لیے ہم 395 جو آرٹیکل ہے اس کے بارے میں بھی آگے ہم بات کریں گے. تو جو آج کا ان میں سے ان جو پارٹس میں سے جو 3rd 4th اور 5th پارٹ ہے، یہ پارٹس جو ہے یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. تو آج ہم اس پارٹ پر بات کریں گے. 3rd پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. 3rd پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ڈیلز ود فنڈامنٹل رائٹس، جس پر بات ہوگی آج. ٹھیک ہے، 3rd پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن 22 پارٹ ہے اوریجنل میں. 3rd پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ڈیلز ود فنڈامنٹل رائٹس. یہ جو کتاب ہے، جو ذخیر کتاب ہے، اس کا 3rd پارٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج. تو اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں دیئر ویر 6 فنڈامنٹل رائٹس. رائٹس ہوتے ہیں حقوق. ہمیں کیا حقوق ہے بحیثیت سٹیزن؟ کیا حقوق ہیں ہمارے؟ کیا حق دیتا ہے ہمیں گورنمنٹ؟ یہ کانسٹیٹیوشن کیا حق دیتی ہے؟ پہلے جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن اس میں 7 تھے، 7 فنڈامنٹل رائٹس، لیکن ایک 7واں جو فنڈامنٹل رائٹس وہ ڈیلیٹ ہو گیا، وہ ابالش ہو گیا. تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. آج ہم پہلا جو رائٹ ہے، اب 6 فنڈامنٹل رائٹس وی انجوائے. 6 فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن آف انڈیا گارنٹیز 6 فنڈامنٹل رائٹس فار اٹس سٹیزن. ان میں پہلا جو ہے بہت عام، دیٹ از رائٹ ٹو ایکوالٹی. رائٹ ٹو ایکوالٹی. رائٹ ٹو ایکوالٹی مینز دیٹ ناؤ اب آزاد ہوا ہے ہندوستان، اب کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، اب کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اب کوئی ذات پات نہیں ہوگا. اب ہر ایک کے ساتھ ایک ہی سلوک، یکساں سلوک کیا جائے گا. یہ آپ کو یاد رکھنا، یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے. یکساں ہوں گے سب، قانون کی نظر میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے.
everybody is equal before law. ये आपको लिखना है. फिर law makes no distinction. कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं. There will be no distinction on the basis of caste, creed, color, sex. कोई ये नहीं होगा. तो all are equally protected by law. किसी के साथ भी कोई गलत होगा, he can sue. We can go to the court. चाहे छोटा हो या बड़ा हो. और ये बहुत ही आम पहला जो फंडामेंटल राइट है. और दूसरा जो है वो राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम. अब तक 200 साल तक अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते हैं, अब करते थे, अब अपनी हुकूमत बन गई. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? वो कहते हैं राइट टू फ्रीडम. अब हर एक इंसान, हर एक सिटीजन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स फ्रीली. अब किसी के मुंह पर ताला नहीं लगेगा. अब a citizen or citizens can assemble and hold public meetings. वो जमा हो सकते हैं, वो जलसा जुलूस कर सकते हैं, वो अपनी बात हुकूमत के सामने रख सकते हैं. And they can form any association or union. कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कोई अपने मफा, अपने इंटरेस्ट सामने रखने के लिए अपनी डिमांड सामने रख सकते हैं. यूनियन के ज़रिए, असेंबली के ज़रिए, एसोसिएशन के ज़रिए. और मूव फ्रीली. हर एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जा सकते. कोई ये कदगन नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी. और हर एक फ्री है कि वो कोई भी जॉब करे, कोई भी जॉब, कोई प्रोफेशन चूज करे. इसमें कोई इस पर कोई ये रोक नहीं होगी. और every citizen is free to live anywhere in the country in India. ठीक है, ये हो गया राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम अब ये 5-6 आते हैं फ्रीडम में. आप किताब पर देखें, एक एक करके फिर एलाबरेट करके लिख सकते हैं. तो तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. दैट मीन्स सिंपली traffic in human beings and forced labor and child employment was prohibited. इसके बाद अगेंस्ट कोई इस्तेसाल नहीं होगा, कोई ट्रैफिक यानी सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स, गुलामी, सेल, ये आप इसकी कोई इजाजत नहीं होगी. फोर्स्ड लेबर हो गया बेगारी. पहले क्या करते थे? बेगार पर लोगों को लेते थे, फोर्स्ड लेबर लेते थे. अच्छा, अब ये फोर्स्ड लेबर इट वाज बैंड, इट वाज प्रोहिबिटेड. एंड नाउ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट. 14 साल से कम बच्चे किसी माइन में, किसी फैक्ट्री में कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं. अगर कोई भी करवाता है तो दैट इज पनिशेबल, उसे सजा मिलती है. तो चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Go, we have everyone, every person, every citizen has right to profess, propagate, practice any religion. कोई भी मजहब, अपना मजहब, उसके लिए उसकी प्रैक्टिस के, उसके लिए प्रोपेगेंडा कर सकता है और प्रोफेस कर सकता है, इशात कर सकता है. इस पर कोई रुकावट नहीं होगी. एंड नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. दैट मीन्स एवरी सिटीजन हैज राइट टू प्रिजर्व इट्स कल्चर. अपना कल्चर वो रख सकते. हम कश्मीरी हैं, अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं. और हमें इजाज़त है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं. कोई इसमें या कोई रुकावट नहीं होगी. तो लास्ट पर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. अगर इनमें से कोई भी हक, इन बाकी जो हुकूक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इनमें कोई बाधा डाली जाएगी. इफ एनी ऑफिशियल, एनी पर्सन infringes the right, any fundamental right, we can sue, we can go to the court. हम कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं. और अगर हुकूमत की तरफ से भी कभी ऐसा होता है, हुकूमत भी कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिससे कि हुकूक की पामाली होती है, बुनियादी हुकूक की पामाली होती है, तो इस पर
ایک سٹیزن کورٹ میں جا سکتا ہے, کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. تو یہ ہوئے 6 فنڈامنٹل رائٹس. اور 7th رائٹ تو تھا پہلے آرٹیکل میں کہ رائٹ ٹو پراپرٹی, بٹ دیٹ واز ڈیلیٹڈ. تو آپ یہ 6 جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لیبوریٹری صاحب آپ کتاب دیکھیں گھر میں اور ان کی تیاری کریں. یہ آپ کی سلیبس میں. اس کے بعد جو چوتھا پارٹ آف جس کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ڈائریکٹیو پرنسپلز. اس کے لیے ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے. آج کے لیے آئی تھنک اٹ از انف فار ٹوڈے. اللہ حافظ.